فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالقادر صدیقی نورانی مدظ اللہ العالی، برادران اسلام، فرزندان اسلام، خواہران اسلام، دختران اسلام، ماشاءاللہ آپ حضرات کی دلچسپی اور آپ حضرات کی توجہ ابھی تک جو روزانہ کے درس میں رہی ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اصل اجر تو اسی کی بارگاہ سے ملے گا۔ ہم تو کورس کے اختتام پر صرف حوصلہ افزائی اور پذیرائی کے لیے ایک سند پیش کر دیں گے، لیکن اسناد کوئی بھی ہو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، دیمک لگ جائے، بک لور کتابی کیڑا وہ بھی کھا جائے، لیکن جو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا نا وہ نہ ختم ہونے والا اجر۔ گزشتہ روز ہم نے حجۃ الوداع پر اپنی گفتگو کو مکمل کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے عنوان میں لکھا تھا کہ احکام دینیہ پر بھی کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بہت مختصر میں بھی کر لیتا ہوں، وقت کل زیادہ ہو گیا تھا اور تقریباً ہم 10 منٹ یا 12 منٹ آگے نکل گئے تھے، اور آج حضور علیہ السلام کا ظاہری حیات اس زمین پر پوری کر کے پردہ فرمانا، اور پھر اس کے بعد آپ کی شفاعت کبریٰ اور آپ کی ضرورت و اہمیت کو عنوان بنا کر ہم اس پہ بات کریں گے۔ احکام دینیہ بڑے آسان ہیں، مشکل امر نہیں ہے۔ دیکھیے، مشکل اس وقت ہوتی ہے، میری بات پر اگر آپ توجہ فرمائیں، کہ کسی کو کوئی سبق پڑھائے بغیر اسائنمنٹ دے دیا جائے کہ یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو کسی مقام پر لے جا کر سکھایا نہ جائے اور پھر کہا جائے کہ اس مقام کے وزٹ پر ایک مضمون لکھ کر کے لاؤ۔ تو وہ مضمون کیسے لکھ کے لائیں گے آپ جب آپ نے کوئی تاریخی مقام دیکھا ہی نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو حج یا عمرے پہ نہیں گئے، اب ان کو کہا جائے مدینہ المنورہ کی تاریخ بیان کرو، وہ کہاں سے بیان کریں گے؟ تو اس لیے ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ کے کرم کو ملاحظہ فرمائے کہ پہلے تو اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تخلیق، اور تخلیق کے بعد تقدیر، اور تقدیر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے مزاج جو ہمارا بنایا اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے، تو اس مزاج میں جو جو باتیں شامل تھیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دینی احکامات بیان فرمائے۔ اب دیکھیں، ہمارے مزاج میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کے، جیسے ابھی ہم بیٹھے، یہ بیٹھنا بھی شامل ہے، اور ہمارے مزاج میں تنہائی بھی شامل ہے۔ ہم کبھی کہتے ہیں نا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، کمرہ بند کر دو، یہ تنہائی ہے نا۔ تو ہمارے مزاج میں جلوت اور خلوت دونوں ہیں، اور ہمارے مزاج میں ہمدردی اور غصہ دونوں ہیں۔ ہمارے مزاج میں کسی ایک مقام پر ٹھہرنا یا سیر سپاٹا کرنا وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے
اس کا آپ جائزہ لیں. کھانے پینے پر گئے تو جناب پورے معلوم ہوا سپر ہائی وے کے سارے شینواری کو کھنگال ڈالا. چاہے وہ میٹرو ہے تو وہ جناب خان صاحب ہے تو وہ شاہین ہے، جیو شینواری ہے تو جناب خیبر ہے تو سجاد ریسٹورنٹ اور الحبیب، کسی کو نہیں چھوڑا. اور نہیں کھانے پر آئے تو گھر میں بیٹھ گئے اور بیوی پہ غصہ اتار رہے ہیں، نہیں کھاتا میں، کچھ نہیں کھاؤں گا. تو دونوں چیزیں آ گئی نا مزاج. بس اسی کے لیے احکامات رکھے اللہ نے. نماز فرض کی ہے، یہ ہماری خلوت نشینی کا ایک خاص عنصر ہے کہ آ جاؤ. تمہارا دل چاہتا ہے نا اکیلے میں بھی بات کرنے کا، تو سب کے سامنے اکیلے میں بات کریں گے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، خود کلامی کرتا ہے. تو اللہ نے کہا خود کلامی کرنی ہے تو آ جاؤ مجھ سے بات کرو نا، مجھ سے بات کرو. تو نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہمدردی رکھی جس کے نتیجے میں ہم زکوٰۃ، صدقات اور خیرات دیتے ہیں. اور اللہ نے ہمارے اندر غصہ رکھا، غصے کے نتیجے میں ہم میدان جنگ میں جا سکتے ہیں کہ آؤ بھئی کون ہے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اور کون ہے وطن عزیز پاکستان کا دشمن، ہم اس سے مقابلے کے لیے تیار ہیں. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں کھانے پینے کی خواہش رکھی اور کہیں نہ بھی رکھی، اس کے لیے روزے فرض کر دیے. اور سیر سپاٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دی. تو احکام دینیہ یہ تو مزاج کے مطابق ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں. اچھا پھر اس پر کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ اپنے حبیب کو بھیج کر سکھا بھی دیا، سکھا بھی دیا. یہ نہیں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ کہ نماز تم پہ فرض ہو گئی، پہلے حبیب نے سکھایا، پھر فرمایا اقیم الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ بعد میں فرمایا. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہمیں سب کچھ سکھا گئے. روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، صدقات و خیرات کے نتائج کیا نکلیں گے، بڑی بڑی بشارتیں بھی دے دی. چھوٹے چھوٹے عمل پر نیکیاں بیان فرما دی. اللہ اکبر فرمایا راستے سے پتھر بھی ہٹا دو گے تو اس پر تمہارے لیے یہ اجر ہے. تو کوئی عمل نیک نیتی کے ساتھ اگر کیا جائے تو وہ حقیر نہیں ہوتا. بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے پتھر کو ہٹا دیا، جھاڑیاں کانٹے راستے سے ہٹا دیے، چھوٹا سا کام ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو 1 سے 2 منٹ لگے، لیکن وہ اجر اتنا ہے اس کا، اللہ اکبر، اتنا بھاری ہے کہ کوئی اس اجر کو نہ وزن کر سکتا ہے نہ اس کو بیان کر سکتا ہے. کلمہ طیبہ کتنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور 7 آسمان اور 7 زمین دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو کلمہ بھاری ہوگا. لیکن اللہ کا کیسا کرم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث مبارکہ یہی ہے، اور حضور نے فرمایا میں تم کو نہ بتا دوں ایسے 2 کلمے کہ جو پڑھنے میں آسان اور وزن میں روز آخرت تمہارے نامہ اعمال کے لیے بڑے بھاری. تو صحابہ نے کہا بتا دیجئے، تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. اور روزانہ بندہ پڑھتا رہے، درود شریف ہے، دوسرے بہت سارے اوراد و وظائف ہیں. تو یہ سب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھا دیے ہیں. اور بعض تو ایسے اعمال بتا دیے ہیں
کہ جس میں یہ بشارت دی ہے کہ اگلے پچھلے گناہ معاف. اور یہ بشارت تو اتنی زبردست ہے کہ آپ جتنا سوچیں گے نا تو الجھ تو جائیں گے، معاملہ سلجھے گا نہیں کہ یہ کیا بات ہے. اگلے پچھلے گناہ تو معاف، بات سمجھ میں آتی ہے، اگلے بھی معاف، آئندہ زندگی کے. یعنی ابھی صلاۃ التسبیح پڑھ لو تو کل جو گناہ ہوں گے وہ بھی معاف، پرسوں جو ہوں گے وہ بھی معاف، ترسوں جو ہوں گے ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، وہ بھی معاف. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ماضی میں پڑھو صلاۃ التسبیح یا ماضی میں پڑھو کوئی اور عمل کرو تو اگلے پچھلے گناہ معاف. ایسے کئی اعمال ہیں. تو اس اعتبار سے ذرا غور کیجئے. حضرت نویں صدی ہجری کے مجدد ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو انہوں نے اور حضرت عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی میں ایسی کتابیں تحریر کی ہیں کہ وہ اعمال کہ جن کے کرنے پر پچھلے گناہ بھی معاف اور آئندہ زندگی کے گناہ بھی معاف. اب بتائیے اتنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سکھا دیا. تو احکام دینیہ بہت آسان ہے. بیمار ہو جاؤ تو نماز اشارے سے پڑھ لو، کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو احکام دینیہ میں میں خاص طور پہ نماز پر ابھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ اب کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں. میں بھی جب سجدے سے نہیں اٹھ پاتا اپنی کمر کی تکلیف کی وجہ سے تو میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں نماز. پہلے یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام زخمی ہو گئے، پنڈلی میں تیر لگ گیا یا کسی ایسی جگہ پر پیر میں تیر لگ گیا کہ وہ کھڑے ہو کر باقاعدہ عمل کرنا مشکل ہے، تو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے، پیر پھیلا کے نماز پڑھتے تھے، قبلے کی طرف پیر پھیلا کے نماز پڑھ رہے ہیں. اگر گھٹنے پر یا زانو پہ تیر لگا ہوا ہے تو تیر کو نکالنے میں زیادہ تکلیف ہے تو وہ ٹھہر کے نکالتے تھے اور پیر ایسے سیدھا کر لیا، نماز پڑھ دی. تو اس میں کیا ہوتا تھا، میری بات غور سے سنیے گا، کہ دو چیزیں ہیں. نماز میں قیام فرض ہے اور صف بندی کرنا شرط ہے. تو اس پر جب ہمارے یہاں پچھلے 20-25 سالوں سے جب کرسیاں آ گئیں تو اس پہ غور کیا گیا کہ کیا کریں. تو لوگوں نے زیادہ تر اپنی مینٹلی اپروچ کے مطابق خود ہی فیصلہ کر لیا. تو لوگ اسکول والی ڈیسک لے کر کے آئے کہ اس پہ نماز پڑھیں گے اور ڈیسک کے اوپر پیشانی رکھ دیں گے اور سجدہ کریں گے. پھر کسی نے ایسی سادی کرسی یا اسٹول لے لیا اور کرسی رکھی اور صف میں درمیان میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ صف بندی نہیں ہوئی، آگے کھڑے ہو گئے نکل کر. کسی نے کہا کہ نہیں، کندھے سے کندھا ملانا چاہیے، کرسی کو پیچھے کرو. تو کرسی پیچھے کر دی تو پیچھے والے نمازی کو تکلیف ہو گئی. تو یہ اپنی اپنی مرضی تھی جس پہ لوگ چل رہے تھے. میں اس زمانے میں لانڈی میں تھا جب اس پر ہم غور کرتے تھے کہ بھئی کسی طریقے سے یہ بات جو ہے وہ حل کی جائے. تو وہ یہ مبشر ذرا فون سن لیں. یہ محسن فوڈ سے ہے، ڈیکوریشن کا انتظام کرنا ہے کل کا. تو وہ وہاں لانڈی میں نے ڈیسک وغیرہ کی خلاف ورزی کی. میں نے کہا بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کچھ لوگ دارالعلوم کراچی سے فتویٰ لے آئے کہ بھئی یہ مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی نے فتویٰ دیا ہے کہ ڈیسک کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، حالانکہ جائز نہیں ہے.
سجدہ یا تو زمین کو ہوگا یا پھر سجدہ تخت چوکی پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہوگا. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ یہ ڈیسک سامنے رکھی ہے اور اس پہ سجدہ کر لیا جائے، یہ منع ہے. تو کافی ایک طریقے سے تحریری مناظرہ ہوا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور مرشد کریم کے فضل و کرم سے تقی عثمانی کو میں نے مناظرے میں شکست دی. یہ جو میزان بینک والا ہے، میں نے ثابت کیا کہ یہ بالکل ناجائز ہے کہ ڈیسک کے اوپر سجدہ کیا جائے. خیر، تو اکثر جگہ سے اب ڈیسکیں ہٹ گئی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے کچھ علماء جو ہیں انہوں نے اس پر غور کیا، اور 30 علماء امجدیہ میں جمع ہوئے. اکابر علماء سب تھے اس میں، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی، مفتی غلام نبی فخری بھی، اور مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب بھی، مفتی غلام دستگیر بھی، مولانا الیاس رضوی صاحب بھی، مولانا رضوان نقشبندی، اور بہت سارے. تو یہ فقیر بھی اس میٹنگ میں تھا. تو اس میں اس پر غور کیا گیا کہ قیام فرض ہے اور جماعت کا سیدھا ہونا صف کا یہ شرط ہے. تو شرط کو پورا کریں یا قیام کو پورا کریں؟ تو سب نے متفقہ طور پر کہا کہ شرط کو پورا کیا جائے اور قیام کی فرضیت کو موقوف کیا جائے معذور کے لیے. تو اب معذور جو ہے اگر زمین پر بیٹھ کے پڑھے گا تو وہ صحابہ کے انداز میں، کہ صحابہ کھڑے ہوئے کے ایڑی سے اپنے کولے کو ملایا کرتے تھے. جو صحابہ زخمی ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، تو وہ بیٹھ کے جو پڑھتے تھے تو جو کھڑا ہے اس کی ایڑی سے اپنے کولے کو ملاتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو کرسی پہ اب آ گئے تو وہ کرسی پر بھی اس طرح بیٹھے کہ ان کی پشت یعنی کولا وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک ہی خط مستقیم پر رہے، تاکہ جب وہ ایسے سلام پھیرے تو سب کا ایک ہی انداز ہو. اب اگر کوئی آگے نکل کر کے کرے گا تو ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں قیام معذور آدمی کے لیے یہ موقوف کر دیا گیا کہ قیام کی فرضیت باقی نہیں رہتی معذور کے لیے، اور صف بندی کی شرط وہ پوری کرنی. وہ معذور بھی ہے تو صف کو ٹھیک کرے گا، صحت مند ہے تو وہ بھی صف کو ٹھیک کرے گا. یہ بات خاص طور پر وہاں کہی گئی. تو اس اعتبار سے کرسی ہو، اسٹول ہو، کوئی بھی چیز، تو وہ بالکل اس طرح اس پر بیٹھا جائے کہ وہ اس کے ساتھ. اچھا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں قیام کروں گا، تو قیام انفرادی نماز میں کیجئے اور رکوع بھی کیجئے، اور جب سجدہ کرنے کا موقع آئے تو اشارے سے سجدہ کر لیجئے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے. تو وہ کھڑے ہوں گے پھر بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے بیٹھیں گے. ان کا کھڑے ہونا بیٹھنا وہ اکیلے کی نماز میں ہوگا، جماعت میں نہیں ہوگا. جماعت میں بس وہ کرسی پہ بیٹھ گئے تو بیٹھے رہیں گے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ طے کیا گیا کہ جب رکوع اور سجدہ کیا جائے تو کیسے کیا جائے. یہ بھی ایک اہم بات. اس کو دیکھیں میں ہٹا کر کے بتاتا ہوں تاکہ جہاں تک یہ جا رہا ہے تو ویڈیو کلپ تو وہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ بعض لوگوں نے کیا کیا، ایسے رکوع کیا، ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد. اب اللہ اکبر سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس پہ غور کیا گیا کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ علیم و خبیر ہے. یہ کس کو بتا رہے ہیں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، جبکہ یہ سجدہ بھی نہیں ہے. بھئی سجدہ کرنا ہے تو ماتھا اور ناک
7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو باقاعدہ، یہ سجدے کا کون سا طریقہ ہے؟ یعنی یہ اگر اپنی تسلی کے لیے کر رہے ہو تو یہاں سے ہی اپنی تسلی ہو جائے گی، اشارے کے ساتھ دل بول دے گا کہ بھئی یہ کافی ہے۔ تو یہ طے کیا گیا کہ جب رکوع میں امام صاحب جائیں گے یا انفرادی اکیلے کی نماز میں کوئی رکوع میں جائے گا، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، کوئی ضروری نہیں ہے ایسے کرنا، ایسے ہی بس بیٹھ یوں ہی رہے گا۔ سجدے میں بھی یہی اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر، سجدے کے درمیان کی تسبیح پڑھی اللہم اغفر لی، پھر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر۔ اب اگر کھڑا ہونا ہے اکیلے نماز میں تو وہ کھڑا ہو جائے گا ڈائریکٹ، اور امام کے ساتھ ہے تو پیچھے ہو کر کے ذرا سا ایسے ہاتھ باندھ لے گا۔ التحیات اگر پڑھنی ہے تو یہ ہاتھ یہاں والے بس یہاں آ جائیں گے اور التحیات پڑھ لے گا، تو عمل کثیر سے بچ جائے گا۔ تو یہ بات وہاں طے کی گئی تھی کہ نماز میں اشارہ جو ہے یہ دل کے ارادے کے ساتھ ہے، دل کہہ رہا ہے رکوع کرنا ہے تو وہ رکوع ہے، دیکھیں نا گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دیا سبحان ربی العظیم پڑھا یہ رکوع ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا یہ سجدہ ہے۔ تو اب ضروری تھوڑی کہ سجدے کے لیے ہاتھ کو باہر پھیلایا جائے جبکہ وہ زمین پہ ہی نہیں لگ رہے، ہوا میں ہے، تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ اور اتنی بار ہاتھوں کا استعمال کرنا یہ صحت مند آدمی کے لیے بھی اور معذور کے لیے بھی عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز باقی ہی نہیں رہتی۔ تو اس لیے میں نے یہ خاص طور پر عرض کیا۔ اور دوسری اہم بات اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ دیکھیے نیچے بہت سے لوگ پینٹ میں نماز پڑھتے ہیں تو نیچے سے پائچے فولڈ کرنا منع ہے، اوپر سے نیفے کے پاس سے شلوار کو گھرسنا، کھینچ کر کے فولڈ کرنا یہ بھی منع ہے۔ اور دوسرے رکوع اور رکوع سے سجدے میں جانے کے لیے ایسے ہے نا چٹکی سے گھٹنے کے پاس سے پکڑ کر پاجامے کو اوپر کرنا یا شلوار کو اونچا کرنا یہ بھی منع ہے۔ اور پھر نماز میں التحیات میں جا کر کے باقاعدہ دامن کو ایسے پھیلانا یہ بھی منع ہے۔ بھئی دامن سکڑا ہوا ہے سکڑا رہنے دیں، بھئی ایسے کرنے سے کیا ہوگا؟ بعض لوگ یوں کرتے ہیں بالکل ایسے۔ اب التحیات پڑھیں گے تو بھئی التحیات پڑھنا وہ اس کی یعنی سلوٹیں نکالنے کے بعد تھوڑی ہے کہ سلوٹ اور کریز، سلوٹ نکالی جائے کریز بنائی جائے، یہ ضروری نہیں ہے، وہ جس طرح ہے ویسے ہی رہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو نماز میں زیادہ تر یہی امر یاد رکھیے کہ کوئی دور سے بھی دیکھے تو اس کو پتا چلے کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے، کیونکہ جب آپ ایسے ایسے کر رہے ہوں گے تو کیسے پتا چلے گا نماز ادا کر رہا ہے؟ کان کھجا رہے ہوں گے تو کیسے پتا چلے گا یہ نماز ادا کر رہا ہے؟ تو اسی لیے نماز بڑے ادب کے ساتھ ہے، تو آداب نماز کا خیال رکھنا چاہیے، صف بندی کا خیال رکھنا یہ شرط ہے نماز کی، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں جی ہاں جی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہ فرمایا، اور ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصا دیا اور فرمایا سب کو سیدھا کرو۔ عجب وہ عرب کے لوگ وہ تو ذرا اس زمانے میں کبھی بھی پیر ایک خط مستقیم پہ نہیں رکھتے تھے، ایک پیر ادھر رکھا ایک ادھر رکھا، ایسے کھڑے ہوتے تھے ٹیڑھے ہو کر کے۔ تو اب ان کو حضور علیہ السلام نے ان کو سیدھا کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک آواز آتی تھی پیارے آقا علیہ السلام کی، صفوکم اعتدلوا استقیموا، بس سارے سیدھے ہو گئے۔
جنہوں نے زندگی میں کبھی سیدھے نہیں کھڑے ہوئے وہ آپ کی آواز پر فوراً سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. اور معیار یہ بنایا، محدثین نے بھی عمل کیا کہ ایڑیاں ایک جیسی ہونی چاہیے. سینہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بھئی کسی کا پیٹ زیادہ ہے تو وہ تھوڑا آگے نکلا ہوا نظر آئے گا. آگے سے کوئی جائزہ نہیں لیتا. اس کی حکمت یہ ہے کہ جب سب کے سب کھڑے ہو جائیں